بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین ہم سب کا پروگرام کی سیریز جاری ہے، آپ کی دعا سے، اللہ تعالیٰ کے مہربانی اور فضل و کرم سے۔ آج جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ آپ اسے حسین شناسی کہیے، سیرت امام علی مقام، امام کی شخصیت اور ان کا اثر، یا جیسے بے اختیار وہ جو ہم کہتے ہیں کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو جو ہمارے انتہائی قابل احترام علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب میری دائیں جانب تشریف فرما ہیں، اور میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، اور علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے داہنے ہاتھ پہ تشریف فرما ہے مفتی سخاوت صاحب، اور علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے بھائی جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی۔ حسین شناسی، جاننا، آپ یہ بات کرتے رہے کہ ہم مانتے ہیں جانتے نہیں ہیں۔ اگر یہ سفر کو طے کرنا ہو، اور میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، مدرسے میں ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، مجھے کہاں سے اس سفر کا آغاز کرنا چاہیے اگر میں یہ کہوں کہ میں صحیح طور پہ نہیں جانتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو آپ اتنا بھی جان لینا جتنا ایک پڑھا لکھا غیر مسلم تاریخ کا طالب علم جانتا ہے، Being a student of history جیسے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ امام حسین کی ذات کو دیکھیں، ان کی شخصیت کو دیکھیں، بچپن کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھیں، ان کے والدین کو دیکھیں، جو بنیادی باتیں ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور اتنا جڑے ہوئے ہیں کہ ان کی ادائیں قرآن کی آیتیں بنا دی گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کو ہم اگر صوفیہ سے تھوڑا سا استفادہ کریں تو اس کو صوفیہ کہتے ہیں فنا کا مقام۔
مقام فنا، اس کے بعد پھر بقا ہے۔ اللہ اکبر، کے بعد بقا۔ کمال یہ ہے کہ ہر بقا فنا سے مشروط ہے، اللہ اور لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بغیر فنا کے بقا چاہتے بقا چاہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہائے ہائے، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں معرفت فانی شدن در و بود، معرفت فانی شدن در و بود، ہر کے فانی نیست عارف کے بود۔ معرفت اس کی ذات میں فنا ہونے کا نام ہے، جو فانی ہی نہیں ہوا، فنا ہی نہیں ہوا، عارف کیسے بنے گا؟ معرفت کیسے حاصل کرے؟ تو قرآن پاک سے جب آپ اس کا جواب پوچھتے ہیں نا، تو رب ذوالجلال جل مجدہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے بندوں کو اور ساری جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ لیعبدون کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں لیعبدون بھی اصل میں لیعرفون ہے، کیونکہ اس طرح اگر آپ جائیں گے تو لیعبدون کے تقاضے آپ پورے نہیں کر سکتے۔ لیعرفون ہے، رب العالمین نے مخلوق کو تخلیق کیا ہے اپنی معرفت کے لیے، مجھے جانے، ہاں جو میرا چاہنے والا ہے نا وہ پہلے مجھے پہچانے۔ اس لیے آپ نعت میں ایک شعر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ غور کیوں نہیں اس پہ کرتے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ دیکھیے ذرا سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں، لوجیکلی جا رہے ہیں۔ نہ رکھا، انہیں جانا نمبر 1، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ جو آپ کے پرابلمز ہیں نا وہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں ہیں، اور آپ کو یہ ذرا آسان لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ بغیر جانے مان رہے ہیں نا، آپ اسے نہیں مان رہے، آپ اپنی مرضی کو مان رہے ہیں، اپنی مرضی کو مان رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے مان رہے ہیں۔ واہ واہ، میں بھی، ایگو بھی، اور وہ بت بھی، وہ آگے کہیں آ جاتا ہے۔ عرب شاعر نے کہا ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی نا تو محبوب کے تابع نہ ہوتا۔ یہ معیار تھا، یہ کسوٹی تھی، کیونکہ دنیا کا ہر محب اپنے محبوب کے تابع ہوتا ہے۔ تو جو ہی آپ رہنمائی لیں گے اسوہ حسین سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین بھی کسی کے تابع ہے، حسین بھی کسی کا فالوور ہے، پھر پتہ چلے گا حسین کے نانا بھی کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور پتہ چلے گا کہ یہ تو وسیلہ تھا، اصل منزل پہ لڑی تو پہنچنے کا، جڑ جائیں صحیح اس کے ساتھ۔ تو جب امام علی مقام امام حسین سے جڑتے ہیں نا تو وہاں پر ان کے تعارف میں ہمیں جو بنیادی چیز ملتی ہے، جو صاحب قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں اپنے بعد 2 بڑی چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میری اطرت۔ اور یہ امام حسین دونوں کے نمائندہ ہیں، دونوں کے نمائندہ، قرآن کے بھی نمائندہ ہیں، اطرت کے نمائندہ ہیں۔ اور شارٹ کٹ یہ ہے کہ صرف حسین سے جڑیں تو آپ سارے سیٹ اپ اور سسٹم سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ بات کو میں آگے اگر لے کے چلوں تو پھر جب یہ کمپیریزنز دیکھیں تو مجھے تو پھر کبھی کبھی انفیریورٹی کمپلیکس اور لائف سٹائلز کا بھی سلسلہ آ جاتا ہے۔ جب آپ ایک رستے پہ چلتے ہیں تو اس کے یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، لیکن مقابل آپ یہ کوشش کریں جیسے ماننے اور جاننے کا سفر، تو پھر ایسا نہیں لگتا، کیونکہ جب آپ جاننے لگتے ہیں تو پھر آپ کی وہ ایک چیک لسٹ بھی ساتھ آ جاتی کہ میں اس سے آئیڈینٹیفائی کر پاتا ہوں یا نہیں، اور جب آپ نہیں کر پاتے اور آپ کی انا اور بت اگر استادہ ہو جاتا تو پھر تو وہ آپ کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے، یہی جہالت بھی ہو جاتی ہے اس پر شاید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ضمن میں ارشاد فرمایا کہ فی انفسکم افلا تبصرون، اگر اپنے آپ پہ تم غور کر لیتے تو تمہیں بہت ساری معرفت اور حقیقت حاصل ہو جاتی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم یہیں پہ فرماتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خالق مالک اپنے معبود اور رب کو پہچان لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یقیناً انسان جب اپنے خالق اور مالک کی معرفت کے لیے سفر شروع کرتا ہے نا، تو جیسے حضرت نے فرمایا جدی صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اس کا ہمیں راستہ بتایا ہے کہ تم نے میری معرفت کا جب سفر شروع کرنا ہے تو اس کے لیے تم نے اتباع کس کی کرنی؟
تم نے راستہ کون سا پکڑنا؟ وہ ارشاد فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی معرفت کی منزل جو ہے معراج، وہ ہے اللہ کی محبت کا اصول کہ ہم اللہ کی محبت کی منزل پہ پہنچ جائیں۔ تو فرمایا اگر تم اس معراج پہ آنا چاہتے ہو، اس منزل پر پہنچنا چاہتے ہو، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، جو جو ان کی ادائیں ہیں ان کو اپناؤ۔ اب جو حضرت نے وہ حدیث پاک پڑھی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 خطبات ارشاد فرمائے۔ ایک موقع پہ وہ جو خطبہ ارشاد فرمایا موطا امام مالک کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں ہدایت کے 2 سرچشمے دے کے جا رہا ہوں، تم نے میرے راستے پہ چلنا تو اس کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کو تھامے رکھنا، اور کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے میری سیرت کو، میری سنت کو تم نے اپنائے رکھنا ہے، وہاں سے تمہیں قرآن سمجھ آئے گا قرآن کیا تم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اور جو آپ نے غدیر خم پر خطبہ ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں مروی، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا، ابھی حدیث پڑھی مجدد صاحب نے کہ میں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں، واہل بیتی میں اپنے اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے جو یہاں اہل بیت اور اطرت کی بات کی ہے نا، علامہ نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تشریح البشر کے صفحہ 7 پر ارشاد فرماتے ہیں اطرت مصطفیٰ وہ ہیں حیدر مرتضیٰ، اطرت مصطفیٰ وہ ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا، اطرت مصطفیٰ ہے امام حسن مجتبیٰ، اطرت مصطفیٰ ہیں حضرت امام حسین سید الشہداء، اور ان کی اولاد یہ ہے اطرت مصطفیٰ۔ اور اطرت مصطفیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فہمی کے لیے جہاں اپنی سیرت اور سنت کو رکھا تھا نا، وہاں ان کو رکھ دیا۔ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا اللہ کی معرفت کے سفر کی، تو وہاں کیا اطرت میں کون ہے؟ امام حسین ہمیں نظر آ رہے، اور امام حسین کو اگر تم سمجھ لو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینہ، اور بھائی حسین تو مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے گا، جو اس منزل پہ آ جائے گا، میں اس کو گارنٹی دے رہا ہوں احب اللہ من احب حسین، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ وہ جو محبت الہی کا سفر ہم نے شروع کیا تھا نا، اس کے لیے آپ نے راستہ میں بتایا کہ تم نے حسین کو سمجھنا ہے، حسین شناسی کا جو سفر منزل اگر تم نے یہ پا لی، اگر تم یہاں تک پہنچ گئے تو میں اللہ کا رسول تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم اپنی آخری معراج تک پہنچ جاؤ گے اللہ کے محب نہیں، فرما احب اللہ من احب حسین، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہنچ جاؤ گے، یہ ذرا بات پہ غور کیجئے گا۔ ہم نے کسی سودے کا بھی ذکر ہماری گفتگو میں آیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ سودا کس طرح کا ہے۔ آج کل میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار کیش دی گل کرو، فوراً، انسٹنٹ، دستی، اس طرح کی گفتگو بھی آتی ہے۔ وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تب دیکھیں گے۔ یہ کیسے ہماری بھی زندگی میں بھی شامل ہوتا ہے، ہونے لگتا ہے، اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم پرائرٹیز کی، لائف سٹائل کی بات کر رہے تھے، زر پرستی، مادیت پرستی، کیپٹلسٹک تھاٹ، بھیا سب سے بڑا روپیہ، یہ بات ہم آج بھی کہیں کرتے۔ چھٹو جی اب تو یہ بھی مقابل، آپ تو آج زر کو اللہ رب العزت کے بھی سامنے لے آئے ہیں، ٹیکنالوجی کو بھی، کہ بس یہ آپ کہاں، یہ چیلنجز اب کے بھی ہیں۔ تو اس وقت کی وہ جو ڈسٹریکشن ہے، جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس کی ضمانت دی کہ یہ ملے گا، تو ہم نے تو اس بدبخت سے یہ بھی سنا کہ اس نے، جس نے ذبح کیا، کہ اس نے کہا میں نے تو کیش، مطلب نقد کا، مجھے حسین اور ان کے نانا تو کہہ رہے تھے یہ ہوگا، میں نے تو نقد کا سودا کیا۔ اس تھاٹ کو کیا کہیں گے آپ مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ نور الحسن بھائی۔ اور جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کا ہم پہلا رکوع اگر پڑھیں نا، تو اس میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کون؟ ہدی للمتقین والی جو بات جی، تو آخر میں جو 5ویں صفت ہے نا متقی کی، وہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یوقینون، کہ آخرت کا یقین رکھنے والے۔
جس بندے کے دل سے دماغ سے آخرت کا یقین اٹھ جائے پھر اس سے آپ کوئی اچھی توقع نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اس کا یقین ہی نہیں رہا آخرت پہ. وہ کہتا ہے جو کچھ ہونا ہے دنیا میں ہی ہونا ہے. اور یہ اگر اللہ نہ کرے کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے یا اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر لے تو وہ بندہ پھر بندہ نہیں ہے، وہ حیوان اور بھیڑیا اور درندوں سے بھی بڑھ کے ہے، جس کی عملی مثالیں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بھی ملیں گی، آج کے دور میں بھی آپ کو ملیں گی. تو جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ نقد سودا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین آخرت سے اٹھ چکا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون آخرت کا یقین دلانا ہے کہ اے بندو آخرت قائم ہونی ہے. اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا کے اندر بڑے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ایک بندہ ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر نہیں ملتا. اس کے برعکس ایک بندہ اگر 2 نمبری کرتا ہے تو اجر پا لیتا ہے. عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ جب انصاف ہو، جب جزا ملے اس بندے کو کہ جس نے دنیا کا روز جزا بھی بالکل تو اسی کو کہا گیا روز جزا و بالآخرۃ ہم یوقنون. جب جس بندے کے اندر مالک یوم الدین جو وہ ہے، جب یہ چیز کسی بندے کے اندر آ جاتی ہے تو وہی تو متقی ہے. اور قرآن نے بار بار جو تقویٰ کی صفت کے اوپر زور دیا ہے تو تقویٰ کی صفت ایسے نہیں آ جائے گی، اس کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا، بہت کچھ وارنا پڑے گا، بڑی خواہشات کو پامال کرنا پڑے گا، بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی، پھر جا کے تمہیں وہ نصیب ہوگی منزل. حسین شناسی مقصد یہ ہے کہ حسین کو جس نے پہچان لیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، جس نے ان کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو یہی تو وجہ ہے اہل بیت سے محبت کیوں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اور حضور کی محبت خدا تک پہنچا دیتی، اور یہی مقصد ہے. سبحان اللہ. یہ جو اب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہی نسبتوں کی بات ہے، یہی وہ روٹ کی بھی بات آ گئی اس کے اندر. اور وہ صوفیہ کی بات جیسے علامہ صاحب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چنگیا سنگ ترے تر گئے آپ، وہ پار لگ گئے. تو اب سوال یہ کہ وہ کیا چیز پھر آڑے آ جاتی ہے، حائل ہو جاتی ہے آپ کے ہاں. اور ہم اگر آئینہ کردار عامی امام علی مقام دیکھیں، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے آئینے میں اگر خود کو دیکھیں تو پھر آج آپ اس 2024 میں ایک جائزہ اگر لیں تو پرائرٹیز اور زور کدھر ہے. اور ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا اب کی جنریشن میں یہ کنفیوژن، جیسے وہ کہیں یار یہ کہانی میں ہیرو جو ہے اس کے ساتھ بڑے مظالم ہوتے ہیں، ولن جو ہے وہ اس کو یہ ہم بالعموم کہتے ہیں نا، تو پھر اس کا مطلب یہ وہی پیکج ہے کہ وہ جو بظاہر تکلیف ہے وہ بھی راحت کا باعث ہے اور ایک وہ راحت ہے جو آپ کو غافل کر رہی ہے. فرما دیجیے. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلی بات تو جو چل رہی ہے ہماری جاننا اور ماننا کے حوالے سے، یہ جو مادی دور ہے اس کے اندر ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ماننا آسان ہے اور ہم آسان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں. جاننا ذرا مشکل ہے. جان کر جب مانیں گے نا تو پھر ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ اپنی ہر چیز کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا پڑے گا، پھر ان کے آئینے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ تکلف ہی نہیں کیا جاتا بھی جانا بھی جائے. یہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی وہ ایک ہے، کیونکہ اگر ہوا تو پھر تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن ساتھ چلے گی. اور یہ ظلم صرف سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو پورا دین اسلام، حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ شکوہ کر دیا وما قدر اللہ حق قدری. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. اور وہ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح نہیں جانا. تو جب ہم جاننا شروع کریں گے تو یہ جو سٹیپ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کا، یقیناً میں تائید کروں گا اپنے بزرگوں کی کہ ہم اس حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جاننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے. اور جاننے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنا کردار تبدیل کرتا ہے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین، ان کے درمیان آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. جو سوچ، جو منہج، جو نظریہ، جو لائف سٹائل
حتیٰ کہ ظاہری جو چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی ساری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اندر پائی جاتی ہیں، وہی اہل بیت کے اندر پائی جاتی ہیں. تو جب تک جانیں گے نہیں نا اس وقت تک ماننے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ لازم ہے کہ پہلے جاننا لازمی ہے. پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے لیے آئینہ ہے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے بہترین، تو ہم نے ان کو جاننا ہے. اور میں ایک بات اور ایڈ کروں گا یہاں پر، عقیدہ آخرت کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید دنیا میں کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا بھی اچھی رکھی ہے، یعنی جب دنیا ملے گی تو وہ حسنہ ملے گی اور آخرت بھی ملے گی تو حسنہ ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو عمل صالح کرتا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے تو ہم اس کو اس کی پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ کوالٹی آف لائف جیسے کہا جاتا ہے. دیکھیے خواتین حضرات، یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ یار پیٹ جو ہے نا یہ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. آپ نے ان کو بھی دیکھا ہوگا کہ جن کا شکم 2 لقموں سے سیر ہو جاتا ہے اور کچھ کھا کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں راضی ہوتا. یہ ایک ہے. کون سے ایسے، یہ آپ کو روز اپنے اس میں ملیں گے، صابر اور شاکر بھی ملیں گے، شکایتیں شدید وہ بھی ملیں گے، اور بڑے آپ کو کچھ کی خاموشی بھی بولتی ہے اور کچھ بولتے ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا. یہ پہچان ہمیں کرنی ہوگی. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین ہم سب کا گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کا یہ اب آج ہے محرم الحرام کا یہ سیشن آخری سیشن ہے. علامہ صاحب، بطور ایک شاعر اور مصنف کے، جسے ہم نوک قلم بھی کہتے ہیں، اور دل کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ اتارتے ہوئے بھی پھر امام زین العابدین کا ذکر ہو، تو وہ سب آپ واقعہ سننے کے اور اس تواتر کے ساتھ بھی، جیسے ہم اپنی تربیت میں وہ کرتے ہیں شامل، حالت غیر ہو جاتی ہے. جن پہ گزرتی ہے یا گزری وہ راضی بالرضا ہے اور اختیاری ہے. اللہ جانتے ہیں وہ، جسے ہم کہتے ہیں واٹ یو آر گیٹنگ انٹو، خوب پتہ ہے. بالکل. تو پھر میں چاہوں کہ میں امام حسنین کریمین، اہل بیت، پنجتن پاک سے وہ تعلق کو کروں، تو پھر کہاں سے یہ سلسلہ شروع کروں اپنے اندر ٹٹولنے اور تبدیلی کا؟ سادہ سی بات ہے، ان کے مرید ہو جائیں، ان کی بیعت کر لیں یار. ان کی بیعت کر لیں. میں ایک سلام کا منقبت کا مقطع تھا کہ حاصل ہے مجھ کو بیعت شبیر کا شرف، حاصل ہے مجھ کو بیعت شبیر کا حاصل ہے مجھ کو بیعت شبیر کا شرف، شہزاد میں مرید ہوں اور پیر ہیں حسین. اللہ اکبر. تو ہی آپ کو سمجھ آنی ہے. اس سے پیچھے وہ لنگر کھاتے رہیں گے، آپ سبیل سے پانی پیتے رہیں گے، شربت پیتے رہیں گے. وہ مسلم غیر مسلم دونوں کے لیے لگی ہوتی ہے. کوئی بھی آگے پی لے، حیوان جانور بھی پی لے حسین کی سبیل سے، تو کھلا ہے. لیکن وہ کون ہے جو آنکھوں سے پیتے ہیں؟ وہ بھی فرما دیجیے. ہاں، یہ اصل بات ہے. جو حسین صاحب کوثر کا نواسا جامع کوثر لے کے کھڑا ہے، بھائی نظر اس پہ رکھو نا. اس نقطے کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ کیوں حسین کی ضرورت کیوں ہے. حسین کی ضرورت اس لیے کہ حسین نے فنا اور بقا کے مدارج طے کیے ہیں. حسین نے موتو قبل ان تو موتو کی جو منزل ہے اس کو طے کیا. اس کا ترجمہ بھی فرما دیجیے اگر کسی کو نہ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مرن تھی اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے اساں چت مولا ول لایا ہو. یہ وہ لوگ ہیں نا جو چلے حسین کے رستے پر، اللہ اللہ عملاً چلے ہیں. اور حسین کے رستے میں ایک آدھ شہادت نہیں ہے، ہر قدم پہ شہادت ہے، ہر سانس پہ شہادت. کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا. اور جنہوں نے یہ کہا وہ سلطان العارفین، وہ سلطان العارفین کہلائے ہیں. تو آپ نے اگر حسین کی بیعت کر کے مرید ہونا ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ حسین آپ کی منزل تک پہنچانے والا مرشد ہے، راہبر ہے، رہنما ہے. اور مرید کی پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے فنا فی الشیخ. ہاں، پہلے اس نے اپنا فنا کرنا ہوتا ہے، شیخ میں فنا ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر فنا فی الرسول ہے، پھر فنا فی اللہ ہے، جو صوفیاء کا ٹریک ہے. اور یہی امام حسین کا ٹریک. تمام اولیاء امت، تمام صوفیاء، تمام عرفاء فالوور ہیں
امام حسن کے، امام حسین کے، ان کے والد شہنشاہ دائرہ ولایت ہیں سیدنا علی المرتضیٰ، پورے دائرہ ولایت، شہنشاہ دائرہ ولایت، جی اللہ ان کو دیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک عرض کرنے لگا تھا کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہے بالکونی میں اپنے محل کی، دیکھا ایک درویش جا رہے تھے، انہیں آواز دی کہ حضرت ذرا رک جائیں، میں نے ملنا ہے آپ سے۔ وہ رک گئے، آپ نے ان کو، جو کارپردازان تھے، پیادے تھے، خدام تھے، انہیں کہا کہ حضرت کو، بابا جی کو اندر لے کے۔ اب وہ محل اتنا بڑا ہے، وہ بیٹھا اوپر فصیل پہ، بالکونی میں بیٹھا ہے بادشاہ، تو ایک دم اس نے روکا تھا، ٹھہرو، ٹائم لگے گا، اتنی دور سے گھوم کے بڑے گیٹ سے آئیں گے، اتنی دیر میں انتظار کرتا رہوں گا، یہیں سے کمند پھینکو بزرگوں کو، اتنا ٹائم بھی برداشت نہیں، اتنا ٹائم ویٹنگ میں گزاریں گے۔ وہیں سے انہوں نے کمندیں ڈالی، بابا جی اوپر بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ جی جناب، کیسے مجھے یاد ہو؟ ان کے یہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے، تو آپ اللہ کے نیک بندے درویش ہیں، وہ آپ سے پوچھنا ہے۔ کیا؟ ان کا مجھے یہ بتائیں، آپ رب تک کیسے پہنچے؟ بادشاہ سلام، یہ تو بڑا ہی آسان سوال کیا آپ نے، بس مجھے سمجھا دیں۔ ان کا جیسے میں تمہارے پاس پہنچا ہوں، اگر میں نے ملنا ہوتا نا اپنی مرضی سے تمہیں، تو میں تو پہلے ٹائم ہی لیتا رہتا اور تیرے دربانوں سے بھگتتا رہتا، وزیروں مشیروں سے پوچھتا کہ بادشاہ سے یار مجھے ملنا ہے، کس دن ملے گا، کب ٹائم ہو۔ اب تو نے چاہا ہے تو تم نے اتنی دیر بھی گوارا نہیں کی کہ مین گیٹ سے آئے اور پھر آئے، انہوں نے کہا یہیں سے لے آؤ۔ انہوں نے کہا ویسے ہی رب کی جب رحمت کی کمند بندے پہ پڑتی ہے نا تو وہ کھینچ لیتا۔ رب سے جو تعلق ہے نا، اس کے یہ ذرائع، یہ کمندیں ہیں رب کی، وہ آپ کو لے لیتی ہیں۔ تو ایک بندہ ہے جو صرف اس پہ اکتفا کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، لیکن اس نے اللہ سے محبت کبھی نہیں کی۔ محبت نہیں، تو جب معبود کو آپ محبوب بنا لیں گے نا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ، پھر محبوب آپ کی ضرورت بن جائے گا۔ ابلیس کا بھی محبوب نہیں تھا، معبود تھا، آدم کا محبوب ہے، محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے محبوب کے آگے یہ کہا جاتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ اور لَنَا، معبود کے آگے مخلوق اڑ بھی سکتی ہے، جیسے وہ اڑ گیا ابلیس، ناری تھا نا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ بس یہ وہ پیمانہ ہے جس پہ آپ نے خود کو چیک کرنا ہے کہ میں آدم زاد ہوں یا میں کسی ناری کا فالوور ہوں۔ تو جو خاک ہوتی ہے نا جی، اسے جتنا مرضی اوپر پھینکیں آتی نیچے ہی ہے، صحیح، اور آگ دیا سلائی جلا کے یوں بھی کر دیں تو وہ شعلہ ٹھیک۔ اوپر کو جاتا ہے۔ حسین تک جانے کے لیے آپ کو خاک بننا پڑے، خاک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صاحب نے فرمایا معبود تو ابلیس کا بھی تھا، آدم کا محبوب تھا، اور یہ حب، محب اور محبوب، یہ وہ نیویگیشن ہے جس سے یہ رستہ آپ نے طے کرنا ہے۔ اس کا ہم نے یہ کئی بات کسی روز کبھی یہ بھی کریں گے کہ وہ کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میرا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ یہ آپ ایسی شخصیات سے ملے ہیں، لیکن وہ جو امام ہیں وہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام۔